عزیزانو، ایک شخص، ایک لڑکا آپ میں سے جیسا لڑکا آپ جیسے ہیں، ویسا ہی ایک فرما بردار بیٹا اپنے باپ کو ممبئی کی سرزمین کے اوپر لوگوں کا مال اٹھاتے، جیسے پارٹی والا جس کو کہتے ہیں، اب مال کسے کہتے ہیں، اس نے اپنے باپ کو دیکھا کہ میرا باپ لوگوں کا مال اٹھاتا ہے، ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کرتا ہے، لوگوں کا سامان اٹھا کر حمالی کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے۔ بیٹے کے دل میں طلب پیدا ہوئی، یا اللہ، بڑے بڑے مالداروں کے گھر سامان پہنچانا، سیٹھوں کا مال ادھر سے ادھر پہنچانا، دکانداروں کا مال ادھر سے ادھر پہنچانا۔ ذرا دکانداروں کی پوزیشن دیکھو، ایئر کنڈیشن کے اندر بیٹھتے ہیں، سیٹھوں کی پوزیشن دیکھو، ایئر کنڈیشن میں بیٹھتے ہیں۔ بیٹے کے دل میں جذبہ پیدا ہوا، میں بھی تو ایک بیٹا ہوں، تب مجھے اللہ وہ دل دکھائے کہ میں اپنے باپ کو بھی اسی طریقے سے ایئر کنڈیشن میں بیٹھتے ہوئے دیکھ سکوں۔ اللہ اکبر! بیٹا باغیرت تھا، اپنے باپ کے سلسلے میں اس کا حوصلہ اور اس کی تمنا پختہ تھی۔ اس نے سوچا میرے پاس اتنی دولت تو نہیں کہ میں تجارت کر کے اس مقام کو پا سکوں، میرے پاس اتنا ایجوکیشن نہیں کہ میں کوئی بڑی جاب حاصل کر کے دولت جمع کر سکوں۔ بیٹے نے سوچا ماں نہیں ہے کہ بڑی تجارت کر سکوں اور اپنے باپ کو راحت کا سامان دے سکوں۔ اس نے سوچا اب ایک ہی چیز ہے، میں تعلیم حاصل کروں۔ اپنے باپ سے کہتا ہے ابا جان میرے پیچھے اپنا پیسہ لگائیں، میری فیس آپ دیا کیجیے گا، میں کوشش کروں گا بغیر ٹیوشن کے، بغیر کلاسز کے میں اچھی تعلیم اور اچھے نمبرات حاصل کروں گا، تاکہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کو مزدوری سے نجات دلا سکوں۔ اللہ اکبر! بیٹے نے محنت شروع کی اور ایس ایس سی میں اچھے نمبرات سے پاس ہوا، اس کے بعد بھی 12 کے اندر اچھے نمبرات سے پاس ہوا، اور جب اچھے نمبرات جب اس کے آ گئے، اچھے پرسنٹیج سے جب پاس ہوا، باپ نے طے کر لیا میں اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دلاؤں گا۔ باپ نے اعلیٰ تعلیم کا ارادہ کیا، ادھر ادھر سے پیسے جمع کر کے، لوگوں سے مانگ کر کے پیسے جمع کر کے اپنے بچے کی فیس انہوں نے ادا کی اور اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دلائی، یہاں تک کہ بچہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایم بی اے بن گیا، اور جب ایم بی اے کی ڈگری اس نے حاصل کر لی تو دل میں خیال پیدا ہوا کسی بڑی کمپنی کے اندر میں جاب کے سلسلے میں اپلائی کروں۔ وہ بچہ جس نے ایم بی اے کی ڈگری اپنے باپ کے پسینے کی کمائی پر حاصل کی تھی، اس کے بعد اس نے یہ کیا، ایک بڑی کمپنی میں اپلائی کیا، اور اس کے بعد انٹرویو کی ڈیٹ آئی، باپ کے قدم چوم کر، ماں کے قدم چوم کر وہ انٹرویو کے لیے گیا۔ انٹرویو میں وہ بچہ پاس ہو گیا، اور پاس ہونے کے بعد اسے اچھی جاب ملی، اچھی تنخواہ کی بھی آفر، تنخواہ کی آفر کے ساتھ وہ وہاں پر ملازمت اختیار کر لیتا ہے۔ پہلی تنخواہ جیسے ہی آئی، آتے ہی اس نے اپنے باپ سے کہا ابا میرا کانٹریکٹ تھوڑا سا لمبا ہے، مجھے جاب سے نکالا نہیں جائے گا، اب آج سے مزدوری چھوڑیے، بس 5 وقت مسجد میں جا کر کے اللہ اللہ کیجیے اور میرے لیے دعا کیجیے۔ ماں سے کہنے لگا ماں یہ تیری دعاؤں کا نتیجہ ہے، رات کو تیری تڑپ کا نتیجہ ہے، تیری محنتوں کا نتیجہ ہے، تیری آنکھوں کا نتیجہ ہے کہ آج اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا۔ ماں تجھے آج سے کچھ نہیں کرنا، صرف تیرے بچے کے لیے دعا کرنا ہے۔ ابا تمہیں کچھ نہیں کرنا، مسجد میں نماز پڑھنی ہے اور میرے لیے دعا کرنی ہے۔ باپ نے مزدوری چھوڑ دی، محنت کرنا چھوڑ دی، حمالی کا کام چھوڑ دیا، اور اس کے بعد اپنی زندگی گزارنے لگا۔ مسجد کے مقتدی، مسجد کے امام اس باپ کو مبارکباد پیش کرتے تھے، آپ کی کوئی نیکی تھی کہ اللہ نے آپ کو اتنا اچھا بیٹا عطا کیا۔ باپ پھولے نہیں سما رہا تھا، باپ کی زندگی خوشی سے گزر رہی تھی۔ نتیجہ یہاں تک زندگی کے لمحات گزرتے رہے کہ بیٹے کے بعد اتنی رقم جمع ہو گئی کہ اپنے ماں باپ کو حج کرا سکے۔ وہ بچہ اپنے ماں باپ کو حج کے لیے بھیجتا ہے، ماں باپ حج کر کے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ماں باپ نے کہا میرے بیٹے تیری کمائی اور تیری محنتوں کی وجہ سے ہم نے حرمین کی حاضری نصیب ہو گئی، حج کی سعادت نصیب ہو گئی۔ بیٹے اب ہم چاہتے ہیں کہ تیرا نکاح بھی ہو جائے۔ ٹھیک ہے ابا، کوئی لڑکی تلاش کیجیے۔ اچھی تنخواہ تھی، پیسہ آ چکا تھا، گھر اچھا بن چکا تھا، اچھے گھر میں رشتہ کیا گیا۔
رشتہ بھی ہو گیا، ہر کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار، اچھے گھرانے کی لڑکی بھی مل گئی، اور لڑکی ملنے کے بعد اس کے بعد شادی ہوتی ہے، اور شادی کے بعد زندگی گزرتی ہے، بچے ہوتے ہیں، بچے اچھی اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں بڑے ہونے کے بعد۔ اب پورے محلے کے اندر یہ شور تھا، کتنا کیا بچہ تھا، کہاں تک پہنچا، اپنے باپ کو کہاں تک پہنچایا، اور اپنے باپ کو حج کرا دیا۔ اس طریقے سے اس بچے کی پارسائی اور اس بچے کی اچھائی کی لوگ تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے۔ ہر باپ اپنے بچے سے کہتا تھا بیٹے اس کے جیسے بنو، دیکھو اس نے اپنے باپ کو کیسا رکھا، دیکھو اس نے کتنی محنت کی، دیکھو اسے کس طریقے سے کامیاب ہوا۔ ہر باپ اپنے بیٹے کو اس بچے جیسا بننے کی نصیحت کر رہا تھا۔ جانتے ہیں آپ، جب بچے بڑے ہونے لگے، مہنگائی بڑھتی گئی، تنخواہ مختصر محسوس ہونے لگی، تو اس شخص نے سوچا میرے پاس تجربہ ہے، میں دوسری کمپنی میں اپلائی کروں، تو جب میں دوسری کمپنی میں اپلائی کروں گا تو نتیجتاً مجھے ایکسپیرینس کی بنیاد پر زیادہ پیکیج ملے گا، زیادہ سیلری ملے گی۔ اور اس بچے نے دوسری جگہ اپلائی کیا اور اسے اچھی تنخواہ اور اچھی پوسٹ مل گئی۔ جب بڑی پوسٹ ملی، مینیجر کا عہدہ ملا، تو اس کی زندگی کے اندر اور نکھار آ گیا، گاڑی بھی آ گئی اور اس کے ساتھ اس کو آسائش کے سامان بھی دیے گئے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اب ٹرننگ پوائنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے جو میں بچوں تم کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ سنو، یہ بچہ کس طریقے سے سفر کر کے آگے بڑھا تھا، اور اس کے بعد مینیجر کی پوسٹ پر جب پہنچا تو دو کمپنی کے دوسرے مینیجر جن کا تعلق اس کے مذہب سے نہیں تھا، وہ دونوں کمپنی کے مینیجر سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے۔ وہ دونوں شرابی تھے، وہ دونوں کو شراب کی عادت تھی۔ دونوں دوستوں نے اپنے اس دوست سے کہا مینیجر سے کہ چلو آج رات کو ہوٹل میں کہیں کھانا کھائیں گے۔ تینوں ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے گئے۔ جب کھانے کے لیے ٹیبل پر بیٹھے ہیں تو تینوں کے لیے کھانا منگوایا گیا، لیکن ساتھ میں وہ دو دوستوں نے شراب بھی منگائی۔ اس نے کہا بھائی میں تو شراب نہیں پیتا، شراب میرے لیے ممنوع ہے اور میں تو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ وہ دونوں دوستوں نے اس کو اس طریقے سے چھیڑنا شروع کیا۔ عجیب آدمی ہے، اتنا پیسہ کما کر ایک بیوی کے پیچھے، بچے کے پیچھے خرچ کرتا ہے۔ جوانی بار بار نہیں ملتی، تھوڑی سی عیاشی بھی کرنی چاہیے، تھوڑا سا اپنا شوق بھی پورا کرنا چاہیے، تھوڑی سی اپنی آرزو بھی پوری کرنی چاہیے، اور تھوڑے سے پاپ بھی کر لینا چاہیے۔ اس طریقے سے اس نوجوان کو برگلانا انہوں نے شروع کیا، لیکن بچہ تھا کہ دس سے بس نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن ایک جملہ جب ان دونوں نے کہا تو ان دونوں کے اس جملے کے بعد شیطان پوری طرح سے اس نوجوان پر حاوی ہو گیا۔ ان دونوں نے اس نوجوان سے کہا کہ تو اس لیے شراب نہیں پیتا، مرد ہو تو شراب پینا، تو مرد ہی نہیں لگتا۔ بس اتنا جملہ شیطان نے اس کے ذہن کے اندر بٹھا دیا، اور شراب کی بوتل کو اٹھا کر ایک ہی سانس کے اندر پوری بوتل شراب کو پی لیا۔ یہ پہلی بار وہ ستھرا ہوا نوجوان، وہ اچھا نوجوان شراب پی لیتا ہے، اس کے بعد شراب اس کی زندگی بن جاتی ہے۔ اب شراب کے بغیر نہیں جی پاتا، رات کو سونے سے پہلے شراب چاہیے، صبح اٹھنے کے بعد شراب چاہیے، یہاں تک کہ جس کمپنی کے اندر ملازم تھا اس کمپنی کے مالک کو پتا چلا کہ یہ مینیجر تو شرابی ہو چکا ہے، تو اس نے مینیجر کی پوسٹ سے نکال دیا، جاب سے نکال دیا۔ اب وہ نوکری تلاش کر رہا ہے، جاب تلاش کر رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ دو، تو کمپنی والے سرٹیفکیٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب کوئی نوکری پر رکھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی ملازمت پر رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ نوجوان پریشان۔ اس کے بعد سچویشن یہ ہوئی، باپ کو معلوم نہیں تھا کہ بچہ شرابی بن چکا ہے، ماں کو معلوم نہیں تھا کہ بچہ شرابی بن چکا ہے، بیوی کو کسی حد تک بھنک مل چکی تھی، لیکن اس کے بعد بھی وہ سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن اب شراب کے لیے پیسے جب نہیں تھے تو پہلے بیوی کے زیور بیچتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ماں کے زیور بیچتا ہے۔ مشہور ہو گیا کہ یہ تو شرابی ہو چکا ہے۔ اب جب اس بچے اس شخص کے بچے اسکول جاتے تو بچوں کو
اسکول کے بچے کہتے تھے تیرا باپ تو شرابی ہے، بچوں نے اسکول جانا بند کر دیا، بیوی میکے جانا بند کر دی، تیرا شوہر تو شرابی ہو چکا ہے، بیوی شرم کے مارے میکے جانا بند کر دیتی ہے۔ باپ کو جب پتا چلا کہ بیٹا شرابی بن چکا ہے، باپ نے مسجد میں جانا بند کر دیا۔ اللہ اکبر، سچویشن یہ ہوئی کہ اس کی زندگی تباہ ہو گئی۔ اب اس کے بعد باپ کے جملے دیکھیے، روتے روتے باپ رات کو اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے اللہ، وہ غربت کتنی اچھی تھی جس کی وجہ سے میرا بیٹا سیدھے راستے پر تو تھا، اس دولت نے میرے بچے کو سیدھے راستے سے ہٹا دیا۔ اللہ اکبر، آپ ذرا سوچو، وہ بچہ جس کی پاکیزگی کی قسم کھائی جاتی لیکن غلط صحبت کی بنیاد پر، غلط سنگت کی بنیاد پر، غلط راستے کی بنیاد پر، غلط لوگوں سے دوستی کرنے کی بنیاد پر جوانی برباد ہو گئی۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات کو شراب پی کر وہ آیا اور گلی کے اندر گٹر کے پاس گر گیا۔ امام صاحب فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے، اس نوجوان کو گرا دیکھا انہوں نے، اس کے منہ پر پانی مارا اور اس کے بعد اس بچے کو اٹھایا، اس شخص کو اٹھایا، ہوش میں آیا اور اس نوجوان کو ہوش میں آنے کے بعد وہ امام صاحب فرماتے ہیں، بیٹا تم نے تیری زندگی کیسی بنا لی ہے؟ تو ہی تو تھا کہ تیری محبت، تیرے نقش قدم پر چلنے، تیری عزت اور تیرے وقار کے بارے میں ہر گلی کے اندر بات ہوتی تھی، تو نے اپنی زندگی کیسی بنا لی؟ بیٹا شراب پینا چھوڑ دے۔ نوجوان کہتا ہے، میں چھوڑنا تو چاہتا ہوں امام صاحب، لیکن چھوٹتی نہیں، کوئی نسخہ ہو تو بتاؤ، کوئی تعبیر ہو تو بتاؤ، کوئی عمل ہو تو بتاؤ۔ امام صاحب نے فرمایا، ہاں ایک نسخہ میرے پاس ہے جو میں تجھے دیتا ہوں، اگر اس نسخے پر تو عمل کرے نا تو تیری شراب کی عادت چھوٹ جائے گی۔ اس لیے کہ میرے سامنے حضور کی سیرت موجود ہے، جو لوگ پانی کی طرح شراب پیتے تھے، جن کی گٹھیوں کے اندر شراب موجود تھی، کوئی لمحہ شراب کے بغیر نہیں جاتا تھا، ایسے لوگوں کو بھی جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم آ گیا کہ اللہ نے شراب حرام فرما دی ہے تو انہوں نے شراب چھوڑ دی، لیکن شراب چھوڑنے سے پہلے ان کے سینے میں مصطفیٰ پیارے کی محبت موجود تھی۔ اے نوجوان، تو بھی اپنے نبی سے سچی محبت کر لے، شراب کا نشہ اتر جائے گا، عادت چھوٹ جائے گی۔ اس نے دل ہی میں کہا، میں پلٹ آتا ہوں آپ کی طرف، میرے سینے میں اپنی محبت کا چراغ روشن کر دیجیے۔ سرکار کی طرف جب اس نے اس طریقے سے استغاثہ کیا، دل سے اس طرح سے شراب کی محبت نکل گئی جیسے کبھی وہ شراب پینے والا ہی نہیں تھا، چھوڑ دیا شراب۔ بتانا مقصود یہ ہے میرے نوجوانوں، میرے بچوں، تم بڑی محنتوں کے ساتھ، تم وطن چھوڑ کر، تم علاقہ چھوڑ کر، تم گھر چھوڑ کر، اپنا بچپنا چھوڑ کر، اپنی جوانی چھوڑ کر تم بڑے بڑے شہروں میں جاتے ہو، مزدوری کرتے ہو، پی یو پی کا کام کرتے ہو، پلمبنگ کا کام کرتے ہو، نہ جانے کیا کیا کرتے ہو، اور اس کے بعد غلط سنگتوں کی بنیاد پر عیاشی بھی ہوتی ہے، بدکرداری بھی ہوتی ہے، گٹکا اور تمباکو بھی ہوتا ہے، سگریٹ اور ڈرگس بھی ہوتا ہے، شراب و شباب بھی ہوتا ہے۔ یاد رکھو، یہ غلط سنگتیں تمہیں لمحاتی طور پر لذت تو دے سکتی ہیں لیکن عزت نہیں دے سکتی۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے ماں باپ کے لیے تم سکون کا ذریعہ بنو، ٹینشن کا ذریعہ نہ بنو۔ ماں باپ فخر کریں، ماں باپ پراؤڈ کریں، ماں باپ مثال پیش کریں، یہ نہیں کہ ماں باپ کو چھپا کر کے گھومتے رہیں۔ ذرا اپنی جوانی دیکھو، یہاں اتنے جوان بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا اپنی جوانی کے بارے میں غور کرو، اپنی جوانی کے بارے میں سوچو، کیا کر رہے ہو تم، کون سے راستے پر چل رہے ہو؟ کیا کبھی تمہارا قدم مسجد کی طرف اٹھا ہے؟ کیا تمہارے اندر یہ طرف پیدا ہوئی کہ میں جا کر وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کروں؟ نہیں، یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ کیا جذبہ ہے؟ گانے دیکھنے ہیں، پکچر دیکھنی ہے، برائیاں کرنی ہے، گالی گلوچ کرنا ہے، ایک دوسرے کو مارنا ہے اور آبادی کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ آپ جب اس طریقے کی زندگی اپنی گزاریں گے نا تو اپنی زندگی خود آپ پر بوجھ بن جائے گی، لیکن نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، درود شریف پڑھیں گے تو آپ کی طبیعت کو راحت ہوگی۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں،
गुनाह करके इंसान को सुकून नहीं मिला करता, गुनाह करके इंसान को इत्मीनान नहीं मिला करता, गुनाह करके इंसान को चैन नहीं मिला करता। गुनाह तो इंसान को कांटे की तरह चुभता है और बेकरार कर देता है। नेकी इंसान को सुकून अता करती है, नेकी इंसान की जिंदगी में इनकलाब पैदा करती है। जब हम नमाज की हालत में अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, हमको सीधे रास्ते पर चला, तो आज करो, आज से हीरो के रास्ते पर नहीं, मदीने के ताजदार के रास्ते पर चलेंगे। आज से बुराइयों के रास्ते पर नहीं, सिद्दीकीन के रास्ते पर चलेंगे। आज से आवारगी के रास्ते पर नहीं, शुहदा के रास्ते पर चलेंगे। आज से किसी बेकार इंसान के रास्ते पर नहीं, औलिया किराम के रास्ते पर चलेंगे। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम तेरा है खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जरा देखो औलिया कैसे चला करते थे, जरा देखो अंबिया की जिंदगी कैसी थी। कहाँ जा रहे हो? तुम मुसलमान हो, तुम्हारा मकाम बहुत अरफ़ो अला है, तुम्हारे सीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान मौजूद है, तुम अल्लाह को एक मानते हो, रसूल आज़म को अल्लाह का आखिरी नबी मानते हो। कौन हमारे हुजूर? हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हमारी पैदाइश से पहले भी हमारी मग़फ़िरत की दुआ कर रहे थे। आप जरा सोचो, कितने हम पर करम फरमाने वाले रसूल के हम उम्मती हैं, और आज हमारा हाल ये हो जाए कि रसूल के दुश्मनों के तरीके पर चले, रसूल को नाराज करने वालों के तरीके पर चले। बदल डालो अपनी जिंदगी को। मैं जानता हूँ कि आपके दिलो दिमाग के अंदर जल्दी से बदलने के लिए अगर जज्बा पैदा भी हुआ तो शैतान आपको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं अपनी कौम के नौजवानों से नाउम्मीद नहीं। बस एक बात याद आनी गौर करो, एक बहुत बिगड़ा हुआ शख्स था, बहुत आवारा शख्स था, उसका खुद का मेरे पास एक खत शायद मौजूद हो कि उसने अपने खत में इस चीज़ का तस्करा किया था कि जिंदगी में शायद ही कोई गुनाह ऐसा हो जो मैंने न किया हो, लेकिन एक मरतबा सुन्नी दावत इस्लामी के सुन्नी इज्तिमा में शरीक हुआ और उसके अंदर गुफ्तगू मैंने सुनी, और सुनने के बाद मैंने गुनाह से तौबा कर ली और आज मेरी ज़िंदगी सीधे रास्ते पर गुजर रही है। और आज मेरी ज़िंदगी में जितना सुकून है, इतना इससे पहले गुनाहों की ज़िंदगी में मुझे सुकून नहीं था। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, तौबा कर लो। कभी ये मत सोचना कि गुनाह बहुत ज़्यादा हो चुके, अब तौबा करके क्या फ़ायदा। नहीं, गुनाह जितने भी हुए हों, कभी कभी ऐसा होता है सच्ची तौबा करने वाला अगर सूदखोर भी है और सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसे बुलाए, तौबा कर ले।